بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کے 10ویں دن کی دعا اللہ کے رسول نے اپنے چہیتے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم فرمائی ہے۔ اس دعا میں توکل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ توکل ایسی خوبصورت صفت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب تم نے عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، کسی کام کو کرنا چاہتے ہو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس پھر آسرا اللہ کا ہونا چاہیے، توکل اللہ پر کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ کی ذات توکل کرنے والوں کو پسند کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ توکل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا پیار و محبت ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے بحار الانوار کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے جو وضاحت کرتی ہے کہ توکل کیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، العلم بان المخلوق لا یضر ولا ينفع۔ بندے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ مخلوق خدا اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق نہ وہ اسے نقصان دے سکتی ہے نہ وہ اسے فائدہ دے سکتی ہے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے۔ ولا یعطی ولا یمنع، اور نہ یہ کچھ اسے دے سکتے ہیں اور نہ وہ کچھ اس سے چھین سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ یہ ایک تو علم ہونا چاہیے مخلوق کے متعلق۔ واستعمال الیأس من الخلق، اور مخلوق سے انسان کو نا امید ہونا چاہیے۔ جو بھی عمل کرے اس کے اندر وہ مخلوق کے متعلق امید نہ رکھے۔ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ لَمْ يُعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ۔ اللہ کے رسول سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب اس قسم کا ارادہ بنا لے گا، اس قسم کی معلومات ہوں گی، یہ تمام باتیں اپنے ذہن نشین کر لے گا، لَمْ يَعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا۔ جو بھی کام کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا۔ وَلَمْ يَرْجُ وَلَمْ يَخَفْ سِوَى اللَّهِ، اور نہ ہی کسی سے امید رکھے گا اور نہ ہی کسی سے ڈرے گا سوائے اللہ کے۔ امید رکھے گا تو اللہ سے امید رکھے گا، ڈرے گا تو اللہ سے ڈرے گا، کسی اور سے غیر اللہ سے نہ امید رکھے گا، نہ غیر اللہ کا خوف رکھے گا، نہ غیر اللہ کے بارے میں یہ طمع ہوگا کہ وہ مجھے کچھ عطا کر سکتا ہے، نہ یہ خوف ہوگا کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَلَمْ يَطْمَعْ فِي أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ، اور کسی سے بھی کوئی طمع نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّلُ، سرکار رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی توکل ہے کہ انسان کے تمام معاملات میں بھروسہ فقط اللہ کی ذات پر ہو، اعتماد فقط اللہ کی ذات پر ہو۔ اور اسی حوالے سے قرآن مجید میں دیگر آیات میں بھی توکل کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورۃ مائدہ کے اندر ایک حصہ ہے قرآن مجید کی آیت کا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، فقط اور فقط اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتماد کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن ہو، یعنی ایمان کے شروط میں سے ہے کہ انسان متوکل ہونا چاہیے، اس کے اندر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر توکل۔ سورۃ یونس کے اندر آیا ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، یعنی اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس ایمان کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور مسلمان ہو، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو مانتے ہو، تو پس اعتماد بھی اسی پر کرو، توکل بھی اسی پر کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے
ایمان کا رکن قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے توکل کو ایمان کے ارکان میں سے قرار دیا ہے۔ ارکان یعنی ستون، ایمان کی عمارت کا ایک ستون توکل ہے۔ مولا کائنات کی اس عبارت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، مولا کائنات کے اس فرمان کو کہ جو توکل کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں الایمان علی اربعۃ ارکان، ایمان کے 4 ستون ہیں۔ التوکل علی اللہ، ایک ہے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنا توکل، والتفویض الی اللہ، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینا کہ اللہ جانے اور ہمارے معاملات جانے، ہمارا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دینا تمام معاملات کو۔ والتسلیم لامر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو، اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو مان لینا۔ والرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کی جو قضا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو تقدیر ہو، اس کو انسان مان لے اور اس پر راضی ہو جائے۔ تو یہاں پر مولا کائنات نے توکل کو ایمان کا ستون قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ایک چھت ستون کے بغیر منہدم ہو سکتی ہے، اسی طرح سے ایمان بھی توکل کے بغیر منہدم ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اس توکل کے مراتب ہیں، توکل کے درجات ہیں، ان درجات کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک۔ بار الہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو تیرے اوپر توکل کرتے ہیں۔ واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، بار الہ جو تیری بارگاہ میں کامیاب ہیں، ان کامیاب لوگوں میں سے قرار دے۔ کون ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کامیاب؟ کون ہیں جنہیں فائزین کہا گیا ہے؟ یقیناً وہی شخصیات ہیں جن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وحی کی معطر زبان سے یہ سند عطا فرمائی ہے، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، علی اس کائنات میں یا تو کامیاب ہے یا تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ فائزین فقط اور فقط تو اور تیرے شیعہ ہیں۔ اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اسی ماہ مبارک کے سیام میں جب ضربت کا وار ہوا تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زبان اقدس سے، دہن اقدس سے یہی جملہ نکلا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس ماہ مبارک سیام کا صدقہ ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت و مودت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام عطا فرمائے۔ واجعلنی فیہ من المقربین الیک، اور بار الہ جو تیرے مقرب ہیں، بار الہ جو تیرے قریب ہیں، ہمیں انہی میں سے قرار دے۔ بے احسان کا یا غایت الطالبین، بار الہ ہمارے اندر صلاحیت شاید نہیں ہو، بلکہ نہیں ہے صلاحیت، بار الہ تجھے تیرے احسان کا واسطہ، تو محسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، تیرے اندر تو احسان کی صفت پائی جاتی ہے، بار الہ تجھے تیرے احسان کا واسطہ۔ یا غایت الطالبین، اے وہ ذات کہ جس کو طلب کرنے والے طلب کرتے ہیں اور ان کے طلب کی انتہا تیری ذات پر پہنچتی ہے، اے وہ خدا کہ جو غایت الطالبین ہے، تجھے تیرے احسان کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں اس ماہ مبارک کے صیام سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہمیں اس موجودہ وبا سے نجات عطا فرمائے۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔